الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات ماشاءاللہ آج آپ سب میں جانتا ہوں کہ اپنے معمول کے خلاف آپ سب یہاں مسجد میں جمع ہیں. یقیناً آپ کی موجودگی آپ کے نبی سے تعلق اور محبت کی دلیل ہے. اللہ پاک اسے ہمیشہ سلامت رہے، نسلوں میں قائم رکھے. ابھی آپ نے مولانا محمد احمد نعیمی سے پہلے خطاب سنا، پھر مولانا محمد قمر احمد اشرفی سے ایک انگیز پرفکر خطاب سماعت کیا. اب اس کے بعد کسی تیسرے خطاب کی ضرورت نہ تھی آج، لیکن چلیے اب ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہمارا تو کام یہی ہوتا ہے کہ اخیر میں آئیں اور ساری گفتگو کو سمیٹ کر لوگوں کے دلوں میں محبتیں اور عشق پیدا کریں اور پھر دعا کے ساتھ لوگوں کو رخصت کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ میں خانقاہی آدمی ہوں. اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے، یہی شام ہے. وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو
لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ حضرات، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کم وقت میں بس تھوڑی سی گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی بہت سے مواقع ہیں اور بھی محفلیں ہیں، اس میں کسی محفل میں پھر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ پہلے نعت پاک کے چند اشعار سماعت کر لیں۔ بہت چھوٹی بہر ہے، سماعت فرمائیں۔ ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، ہر کلی، آپ لوگ بھی پڑھیں، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائے۔ شافع آسیاں محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شافع آسیاں محمد ہیں، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ اور یہ شعر بھی سن لیں، آخری شعر، کہ ایسے مستوں کا پوچھنا ہی کیا، جن کو سرکار نے پلائی ہے، جن کو سرکار نے پلائی ہے، ہر کلی دل کی مسکرائی ہے، جب مدینے کی یاد آئی ہے۔ ایک بار اور جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ رات کے اس حصے میں خلاف عادت جاگنا اور باہوش ہو کر جاگنا، محبت کے ساتھ جاگنا اور نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جاگنا، کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے یہ نبی کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے؟ کون کہتا ہے؟ یہ فقیر اشرفی گدائی جیلانی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے۔
کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے یہ نبی کے غلام انشاءاللہ مولا تعالیٰ جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ. جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ. اور اس فقیر اشرفی کوئی عادت نہیں ہے کہ ہواؤں میں گرے لگائے. بات کہتا ہے تو دلیل بھی رکھتا ہے. میں نے کہا ہے، پوری ذمہ داری سے کہا ہے کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ. دلیل حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے حضرت جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، اور حضرت آدم عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر ہر شخص کو آتا جاتا غور سے دیکھ رہے ہوں گے. فرشتے کسی کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، اور ہر آتے جاتے کو حضرت آدم غور سے دیکھ رہے ہوں گے. اچانک ان کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑتی ہے جو میرے آقا کا امتی ہے. دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. جب آقا کے اس امتی کو حضرت آدم جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے تو آواز دیں گے، احمد احمد احمد. جب حضرت آدم کی آواز کو آقا سنیں گے تو جواب میں فرمائیں گے، یا ابا البشر یا ابا البشر یا ابا البشر، حاضر ہوں حاضر ہوں. تو حضرت آدم فرمائیں گے، اے احمد دیکھو دیکھو، تمہارے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جب پیارے آقا اپنے اس امتی کو، فرشتوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دیکھیں گے تو دوڑے دوڑے جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اے اللہ کے قاصدو ٹھہرو. فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے باز نہیں آ سکتے. تو پیارے قربان جاؤ اے غلامان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے عاشقان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے وفاداران مصطفیٰ. آقا کی شفقت پر جب فرشتے یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم رک نہیں سکتے، تو قربان جاؤ آقا کی شفقت پر. پیارے آقا بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت میں رسوا نہیں کرے گا. اپنی امت میں رسوا نہیں کرے گا. آواز آئے گی، فرشتوں لے جاؤ اسے، جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو، وہیں چھوڑ دو. پھر پیارے آقا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے میزان عمل پر رکھ دیں گے. جیسے ہی اس کاغذ کے ٹکڑے کو آقا میزان عمل پر اس کے رکھیں گے، اس کے عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا. جیسے ہی عمل کا پلہ بھاری ہوگا پھر آواز آئے گی، اے فرشتوں لے جاؤ اس سعادت مند بندے کو جنت میں ڈال دو، جنت میں ڈال دو. اب فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی نظر آقا پر پڑے گی. وہ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو ٹھہرو، مجھے ذرا ان سے مل تو لینے دو. ارے جنہوں نے میری جان پر اس قدر احسان کیا، ارے میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، ارے جن کے کرم سے جنت کا پروانہ مل گیا، ذرا مجھے ان سے مل تو لینے دو، جان تو لینے دو کہ میری جان پر اس قدر احسان کرنے والی یہ ذات کون سی ہے، یہ کون ہے جنہوں نے میری جان پر اس قدر احسان کیا. وہ دوڑا دوڑا آقائے رحمت کے پاس جائے گا، کہے گا میں قربان، آپ نے میری جان پر اس قدر احسان کیا،
ارے میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، آپ کے کرم سے جنت کا پروانہ مل گیا، آپ نے اس قدر میری جان پر احسان کیا، آخر آپ ہیں کون؟ تو پیارے آقا فرمائیں گے کہ اے سن، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ پھر وہ امتی کہے گا آقا میرے پاس تو کوئی عمل نہ تھا، کوئی تقوی نہ تھا، کوئی ریاضت نہ تھی، کوئی مجاہدات نہ تھے، کوئی ایسا عمل نہ تھا جو میری نجات کا سامان بنتا، میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، آخر آقا اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جو میرے میزان عمل پر آپ نے رکھ دیا، مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، آقا آخر اس میں کیا تھا؟ تو آقا فرمائیں گے کہ اے سن، تیری ایک امانت میرے پاس تھی، تیری ایک امانت میرے پاس تھی، وہ جو تو نے ایک بار مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، وہ امانت میرے پاس تھی جسے میں نے رکھ دیا، جنت کا پروانہ مل گیا۔ کون کہتا ہے میرے پیارے کہ آقا پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے یا آقا کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ مولا تعالیٰ جنتی ہی میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جب درود پاک کی عظمت کو، فضیلت کو، اس کی برکت کو آپ اس نحو سے سمجھے تو پیارے ذرا سمجھ کر ایک بار محبت سے آپ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پہلے ہی آپ بتا دیں کہ کتنا اسٹیمنا ہے آپ کے اندر اور بچا ہوا ہے۔ اچھا خیر، میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کر لوں اور گفتگو مکمل ہو جائے تاکہ آپ ایک پیغام و میسج لے کر جائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ پہلے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اسے محفوظ کر لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہے محبوب ہم نے آپ کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ترجمہ ذہن میں رکھیں اور اس پر آپ علماء سے، ائمہ سے، مشائخین سے اکثر خطابات سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ایک الگ پہلو کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں اور کچھ بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ ترجمہ اس آیت کریمہ۔ ترجمے کو ذہن میں رکھیں، اب یہ تمہیدی گفتگو تھوڑا سماعت کریں۔ پیارے، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ رب کے کتنے احسانات ہیں ہم پر؟ نہیں غور کیا۔ غور کرو میرے پیارے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں ہمیں اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی مرضی ہے کہ آپ کو بنایا۔ یہ کتنے بڑے احسان کی بات ہے۔ اب اسے آپ دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں، ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس نے اس قدر کرم فرمایا کہ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور صرف زیادہ ہی پیدا نہیں کیا، زیادہ بھی پیدا کیا اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کیا۔ کتنا کرم کیا رب نے ہم پر، کتنا احسان فرمایا رب نے ہم پر۔ انسان بنایا اور انسان بنا کر جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کیا۔ فار ایگزامپل،
کھانے کی ضرورت کپڑے سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ کپڑا سال میں ایک بار ملے تو جان کو کوئی خطرہ ہے کیا؟ نہیں. لیکن اگر کھانا سال میں ایک بار ملے تو ہے نا. تو کھانے کی ضرورت کپڑے سے زیادہ، تو کپڑے سے زیادہ اللہ نے کھانے کو پیدا کیا. کپڑے کو زیادہ نہیں. اور حاصل کرنا بھی کپڑے سے زیادہ کھانے کو حاصل کرنا آسان. اب کپڑے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ آپ کپاس بوتے ہو، کاٹن بنتا ہے، دھاگا بنے گا، دھاگا کسی اسپننگ مل میں جائے گا، پھر وہاں سے کپڑا بنا جائے گا، پھر وہ فنیشنگ مل میں آئے گا، پھر کسی دکان پہ آئے گا، آپ اسے خریدو گے، پھر کسی ٹیلر کو دو گے، وہ کاٹے گا، چھاٹے گا، سیے گا، پھر آپ پہنو گے. ایک لمبا پروسیس. اور پیداوار بھی کم، کپڑے سے کم پیداوار ہے، کھانے کی زیادہ ہے. تو کھانے کی ضرورت زیادہ، تو اللہ نے دانے کو زیادہ پیدا کیا کپڑے سے، اور حصول بھی کپڑے سے زیادہ آسان کیا. اب دانے کو پیدا کرنے کے لیے، پانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ نہ کچھ کاٹن ہے، نہ کچھ دھاگا بنانا ہے، نہ کسی اسپننگ مل میں بھیجنا ہے. زمین کا سینہ چیرو، دانا ڈالو، فصل تیار ہو جائے، پک جائے، کاٹو، گھر لاؤ، پیسو، پکاؤ، کھا لو. کتنا احسان کیا رب نے ہم پر کہ جن چیزوں کی ضرورت زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کیا. اور آگے دیکھو، دانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب ایک کھانا بھی نہ ملے 3-4 دن تو نکل ہی جائے گا نا، نکل جائے گا. بھی آج کا بھی انسان اتنا مضبوط تو ہے ہی ہے. یہ الگ بات تھی کہ ہمارے اسلاف تو 6-7 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے. ٹھیک ہے، اتنا نہ صحیح تو ان کے غلاموں میں اتنی طاقت تو ہے کہ 3-4 دن تو نکل جائے گا. لیکن پانی نہ ملے، 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ پیاسے رہ کے دیکھو، یہ جو زبان ہے نا، یہ تالو سے چپک جائے گی، حلق میں کانٹے چبھنے لگیں گے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میاں رمضان میں 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ، یورپ میں 18 گھنٹہ رہتے تو ہیں پیاسے. ابے بیوقوف، وہ رمضان کی برکت ہے، ایسے پیاسا رہے گا. ایسے پیاسا رہ کے دیکھ لے. تو دانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے نا ضرورت. تو دانے سے زیادہ پانی کی ضرورت، تو اللہ نے دانے سے زیادہ پانی کو پیدا کیا. یہ 3 حصے پر پانی ہی پانی ہے. جس زمین پر آپ ہو اس کے نیچے بھی پانی ہے، پانی ہی پانی. اور حصول ضرورت زیادہ تو پیدا زیادہ کرتا ہے وہ رب ہمارے لیے، اور حاصل کرنا بھی آسان کرتا ہے. حصول کتنا آسان؟ دانے سے زیادہ ضرورت تو دانے سے زیادہ اس کو حاصل کرنا بھی آسان. اب تو کچھ بونا نہیں ہے، فصل پکنے کا انتظار نہیں کرنا، کاٹنا نہیں، پیسنا نہیں، گھر لانا نہیں، پکانا نہیں. بس اتنا کرو، گڈھا کھودو، پانی نکالو، پی لو. ضرورت زیادہ تو اللہ نے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور اس کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیا. کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا احسان عظیم ہے اس کا ہم پر. انسان بنایا، اور جن چیزوں کی ضرورت زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اس کا حصول بھی آسان کیا. اور آگے دیکھو، پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی، پانی نہ ملے 4-6 گھنٹہ 8 گھنٹہ تو نکلے گا نا، 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ، بڑا اسٹیمنا ہے تو 11 گھنٹہ. لیکن ہوا نہ ملے، ارے 1 منٹ سانس روک کر دیکھ لو، یہ جتنی آنکھ اندر ہے اس سے زیادہ باہر آ جائے گی. تو پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بولو. ہوا کی ضرورت زیادہ، تو ہوا کی ضرورت زیادہ
تو اللہ نے پانی سے زیادہ ہوا کو پیدا کیا. یہ سب ہوائی ہوا، جتنی دور میں آپ بیٹھے ہو، جتنی جگہ آپ نے خالی چھوڑ رکھی ہے، سب ہوائی ہوا. زیادہ بھی پیدا کیا، اور حصول ضرورت زیادہ تو پانی سے زیادہ اس کا حصول بھی آسان کیا. پانی میں گڈھا کھودنا پڑتا تھا نا، نکالنا پڑتا تھا نا، ہاتھ سے اٹھا کے لب تک لانا پڑتا تھا نا، تب پانی سے سیراب ہوتے تھے نا. لیکن پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت، تو حصول پانی سے بھی زیادہ آسان. اب تو کچھ گڈھا بھی نہیں کھودنا، کچھ نکالنا بھی نہیں، ناک کے قریب کر دیا، کھینچو اور لے لو. کتنا کرم کیا رب نے، انسان بنایا. اور جن چیزوں کی ضرورت زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کیا. وقت زیادہ نہیں، اب یہیں سے گفتگو کو سمیٹتا. اتنا سمجھ چکے تو اتنا سمجھو. صاحب ایمان ہونا الحمدللہ. تو ایمان سے بولو. اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا دانا بھوک مٹائے گا؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا پانی پیاس بجھائے گا؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ کان سن سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ زبان بول سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ سانس اندر آ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا اندر جا کر باہر آ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا سورج روشنی بکھیر سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا چاند میں چاندنی پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا ستاروں کی انجمن لگ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا نسیمیں سحر چل سکتی ہے؟ بولو بولو، ان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دانے سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اور رب کی بارگاہ میں وہ کریم رب جس نے ہمیں جس چیز کی ضرورت زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی ہمارے لیے آسان کیا. تو مولا اور رب کی بارگاہ میں، مولا تو نے ہماری جانوں پر اس قدر کرم کیا، ہم پر احسان کیا کہ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ تھی تو نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان کیا. مولا تیری عطا کردہ ساری نعمتوں کو ہم نے دیکھا، ان سب سے زیادہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت. تو مولا تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ مولا تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو آواز آئی، ارے قرآن پڑھ، کہہ تو چکا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بندو میری رحمت کی ضرورت تمہیں زیادہ ہے تو میں کہہ تو چکا، قرآن تو پڑھ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے اپنی رحمت خاص بنا کر بھیج دیا، اپنی رحمت خاص بنا کر بھیج دیا. اور بندو میری رحمت کی ضرورت صرف تمہیں ہی نہیں ہے، میری رحمت کی ضرورت تمہیں بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت جنوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ملائکہ کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت سورج کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت چاند کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ستاروں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ہواؤں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت دریا کی موجوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت عرش والوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت فرش والوں کو ہے. جب میری رحمت کی ضرورت سب کو ہے تو پھر ہم نے اپنے محبوب کو کسی ایک عالم کے لیے نہیں، ضرورت ہر عالم کو ہے تو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. مولا
یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ رحمت کی ضرورت زیادہ، تو نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، لیکن مولا تیری شان کریمی تو یہ رہی ہے، تیرے نوازنے کا انداز تو یہ بھی رہا ہے، بندوں کو نوازنے کا انداز تو یہ بھی رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ تو نے اسے ہمارے لیے زیادہ بنایا، لیکن مولا یہ بھی تو تیری شان کریمی رہی ہے، تیرے نوازنے کا انداز بندوں کو یہ بھی تو رہا ہے کہ زیادہ بھی بناتا ہے اور حصول بھی آسان کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا، یہ تو سمجھ گیا ضرورت رحمت کی زیادہ ہے تو رحمت کو زیادہ سارے عالم کے لیے بنایا، لیکن مولا حصول بھی تو آسان ہونا چاہیے، حصول بھی، چونکہ ہوا سے بھی زیادہ رحمت کی ضرورت ہے تو حصول بھی ہوا سے زیادہ آسان ہونا چاہیے، ہوا سے زیادہ آسان ہونا چاہیے، تو مولا تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ پھر آواز آئی، ارے قرآن پر کہہ تو چکا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں۔ اب تو کچھ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب تر ہے، بس نبی کے عشق کے ترانے گالو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، عشق نبی کی شمع سینوں میں روشن کر لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، محبت نبی سے اپنے دل کو بسا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، کچھ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے، ضرورت زیادہ تو حصول بھی آسان، جانوں سے، لیکن ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، زیادہ خوش فہمی میں سب نہ رہیں، بس وہی رہیں جو غلام مصطفیٰ ہے، ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے، مومنوں کی، اور سارا لفڑا تو یہی ہے۔ ابھی جو 300 سال پہلے پیدا ہوئے ان کا بھی دعویٰ یہی کہ ہم ہی اصلی مومن ہیں۔ ارے بھائی 1702 میں محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، 1722 میں یہ آندولن چھڑا وہابیہ کا، کتنے سال ہوئے جوڑ ڈالو، ہے نا؟ سب کا دعویٰ ہم ہی مومن ہیں۔ چلو اب اگر اس کو دلائل سے، نصوص سے، براہین سے ثابت کرنے کی بات آئی مومن کون ہے تو طویل گفتگو ہو جائے گی، میں شارٹ کرتا ہوں۔ چلو آج ایسا کرتے ہیں، نہ میری نہ تیری، جو نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، ارے وہ ہوتے ہیں تبھی تو ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو کس کی جانوں سے قریب ہوگا؟ تو جو نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، اسی نبی سے پوچھتے ہیں کہ آقا وہ مومن کون ہوتے ہیں جن کی جانوں سے زیادہ قریب تر آپ ہوتے ہیں؟ آقا آپ ہی بتا دو، آپ ہی بتا دو کہ وہ مومن ہوتے کون ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں۔ جب آقا سے پوچھو گے تو آقا ارشاد فرمائیں گے، سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ یہ عوام کے لیے، خواص کے لیے، خواص کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے، جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ آج بڑا المیہ ہے کہ کچھ سو کالڈ اسلامک اسکالرس مارکیٹ میں گھومتے ہیں جو یونیورسٹی اور کالج سے اسلام کو پڑھ کر نکلے، جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسکالر بن گئے،
ارے اسلام تاریخ و سیرت سے نہیں پہچانا جاتا، قرآن و حدیث سے پہچانا جاتا۔ قرآن پڑھا نہیں، حدیث سمجھی نہیں، اسکالر بن گئے۔ جب بنے تو کیسے بنے؟ مارکیٹ میں نکلے، کہا کہ بھائی نبی سے محبت کرنا یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو سمجھ میں آتی بات، لیکن یہ نبی سے عشق کرو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ہیں سو کالڈ اسلامک اسکالر جو یہاں الجھے ہوئے۔ ارے ظالم، تو کیا سمجھے گا؟ ارے تو ابھی کی محبت کی دہلیز تک نہ پہنچا، تو مقام عشق کو کیا سمجھے گا؟ کہتے ہیں محبت کرنا تو کتابوں میں لکھا، یہ عشق کرو نبی سے یہ کہاں لکھا؟ اور یہ سنیوں کو ہو کیا گیا؟ عشق عشق عشق، نبی سے عشق، یہ تو صاحب ایسا جنون میں آ گئے، ان کا جنون تو اتنا عروج پہ پہنچا، اتنا عروج پہ پہنچا کہ صاحب انہوں نے تو اپنی جماعت میں ہی ایک امام عشق کو محبت بنا ڈالا۔ کیا ارے ظالم، تو ہمارے امام کے عشق کو کیا سمجھے گا؟ تو کیا انگلیاں اٹھاتا ہے ان پر؟ ارے جس پھل کو تو نے کھایا ہی نہیں اس کا ٹیسٹ کیا جانے گا؟ ارے پہلے محبت کی دہلیز تک تو پہنچ، پھر مقام عشق سمجھنا۔ تو ابھی محبت کی دہلیز تک نہ پہنچا، تو عشق کو کیا سمجھے گا؟ ارے ظالم، تو سمجھتا ہے کہ محبت اور عشق کوئی الگ چیز ہے؟ پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے؟ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی تجھ کو بتاتا ہے، محبت اور عشق یہ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ محبت کے اپ گریڈ ورژن کا نام عشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جب محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت کی کیفیت ہے کہ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے۔ لیکن عشق وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ تو بولو، انصاف سے بولو، ارے جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت چاہیے کہ عشق؟ یہ تو عشق کا کمال ہے کہ جب کسی سے ہوتا ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ میرے پیارے، بحمدہ تعالی یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے وہ بزرگوں کا فیضان ہے، نسبتوں کا فیضان ہے کہ نبی پر درود و سلام محبت سے پڑھنا، نبی سے محبت، تعظیم و ادب سینوں میں رکھنا، یہ بزرگوں کے فیضان و صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور ویسے بھی میں دیکھتا ہوں یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، یہ آج کل کہاں لکھا ہے یہ بڑا کنسپٹ چل رہا ہے، کہاں لکھا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ سوال کرنے میں بھی کمال کی احتیاط کرتے ہیں لوگ۔ یہ کہاں لکھا ہے یہ ہمارے علماء سے نہیں پوچھیں گے، کمال کی غضب کی احتیاط پوچھیں گے کس سے؟ بیچارے کسی آفس میں کام کرنے والے سے پوچھیں گے، کسی کاروباری آدمی سے پوچھیں گے، کسی تجارت کرنے والے سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے۔ ارے ظالم، پوچھنا ہے تو ان علماء سے پوچھ کہاں لکھا ہے، یہ بتائیں گے کہ کہاں لکھا ہے۔ اچھا چل، تیری عادت ہی ہے پوچھنے کی، تو ہم غریبوں سے کیا پوچھتا ہے؟ کیا کہنے۔ کہاں لکھا ہے پوچھ سکتا ہے، چل پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہے ہمت تو پوچھ،
सैयदना उमर फारूक से पूछ, अरे पूछ सकता है तो पूछ, मौला अली मुश्किल कुशा से पूछ, अरे पूछ सकता है तो पूछ, हजरत उस्मान गनी से पूछ सकता है तो पूछ, हजरत तलहा इब्ने जुबैर से पूछ, अरे पूछ सकता है तो पूछ, हजरत बिलाल से पूछ सकता है तो पूछ, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछ, अरे पूछ सकता है तो इनसे पूछ कि नबी हैं। वजू फरमा रहे, वजू फरमा रहे हैं, और सहाबा परवानों की मानिंद चारों तरफ खड़े। नबी ने पानी लिया, दस्ते रहमत धोया, पानी के कतरे नबी के जिस्म पाक से जुदा हुए। वो कतरे ज़मीन की तरफ आना ही चाहते थे कि एक सहाबी ने दोनों हाथों को बढ़ाया और पानी के हर हर कतरे को अपने चुल्लुओं में ले लिया और पी लिया। फिर नबी ने दस्ते करम धोया, फिर पानी के कतरे ज़मीन की तरफ जाना ही चाहते थे कि दूसरे सहाबी ने दोनों हाथों को बढ़ाया, पानी के हर हर बूंद को हथेलियों में लिया और लेकर उसे चेहरे पर मला। नबी वजू फरमाते जा रहे हैं और सहाबा पानी के हर हर कतरे को ले लेकर, कोई पी रहा है, कोई सरों पे डाल रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई आंखों से लगा रहा है, और जमीन तमन्नाई नजरों से सहाबा को देख रही है। अरे ऐ सहाबा की मुकद्दस जमात, एक कतरा पानी मुझ तक तो पहुंच जाने दीजिए। खुदा की कसम, नबी के जिस्म अतहर से लगा हुआ एक कतरा पानी अगर हमें भी मिल गया तो हमेशा के लिए खिज़ा रसीदगी दूर हो जाएगी। लेकिन सहाबा का इश्क है कि नबी के जिस्म अतहर से लगे हुए किसी कतरे पानी को जमीन पर नहीं जाने देते। कोई ले रहा है, कोई पी रहा है, कोई आंखों से मल रहा है, कोई सीने पर लगा रहा है। पूछना इनसे, पूछ क्या है सहाबा की मुकद्दस जमात, ये जो नबी के वजू के पानी को लेकर आपने पिया, सीने पे मला, सर पे डाला, आंखों में लगाया, ऐसा करना कहाँ लिखा था? ये आपने किया, ऐसा ख्याल आपको आया कहाँ से कि नबी जब वजू करे तो हर हर कतरे पानी को लेकर पी लिया जाए? कहाँ लिखा था? कुरान तो हमने भी पढ़ा है, 30 पारे हैं, 30 पारे पढ़े। कुरान में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं। हुजूर क्या नबी ने फरमाया था? तो नबी ने भी नहीं फरमाया कि मैं जब वजू करूं तो हर हर कतरे पानी को लेकर पी लिया करो। तो कुरान में लिखा नहीं था, नबी ने फरमाया नहीं, तो ऐसा करने का आपको ख्याल कहां से आया? पूछेगा जालिम ना तो यही जवाब आएगा। अरे जालिम सुन सुन, कहाँ लिखा है? पूछता है। अरे ये नबी के इश्क की बात है, इश्क की बात, ये किसी किताब में नहीं, ये तो आशिकों के दिलों में हुआ करती है। लेकिन बिहम्दिही ताला अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम नबी के वफ़ादार ग़ुलाम हैं। अल्लाह पाक इसी ग़ुलामी के साथ हमें ज़िंदा रखे और इसी पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, बहुत देर हो चुकी है। हुज़ूर साहिब सज्जादा ने बहुत करम फरमाया। ये उलमा कराम जो आए बहुत इन्होंने, इनका करम है हम सब पर। और इंशाअल्लाह अब जलसों के ताल्लुक़ से आप सुन लीजिए कि हुज़ूर साहिब सज्जादा और हमारे जो उलमा कराम है, एक जलसा अब की बिस्से के दोंदर दाख के हुई सूतरमीर में एक जमात है अनवार अशरफिया में इंशाअल्लाह वो शुरू हुई हालफाख ना 7 बजे, क्या बजे? 7 बजे से शुरू होएगा। और आप सब कोई जैसे ई जलसा के कामयाब कर ले बातें, कलिया के जलसा कामयाब है, ऊ जलसा भी कामयाब कर। और सुख के फ्राई राख के मॉस्के अल रज़ा मॉस्के अलमेरा में होएगा सुख के, और 7 बजे। और शनिचर के एक जलसा दोहर के नमाज के फ़ौरन बाद 16 में, क्या नाम होकर जमात की मस्जिद है? हाँ, वहाँ पर है। और एक फिर रात के 6 बजे हजरत के जलसा रोतरदाम में अल गौसिया इस्लामिक सेंटर
روتردام میں، اور آخری جلسہ انشاءاللہ اتوار کے ظہر کے نماز کے بعد پھر فیض الاسلام میں ہے اور آپ سب سے انشاءاللہ ملاقات ہوئی، بلکہ آپ ہی سے نہ، ہم امید کر اللہ کہ آپ اس سب کے بھی لے کے یہ جو آج نہ آئی پائل اور آج کے مزہ نہ چکھ پائل کہ کتنا مطلب ہم سب کو مزہ آئے، اور ہم پھر اعلان کر اللہ وہ حضرات جو حضرت حضور صاحب سجادہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو 10 دن کے خاطر حضور صاحب سجادہ تشریف لائی سے بہت کم لے کے ٹیم آئل ہے، باقی انشاءاللہ پھر تشریف لائے گا انشاءاللہ بہان عشاء کے نماز کے بعد خانقاہ شریف میں، خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا جو اب فیض الاسلام میں یہاں پر کھل چکل ہے گا، اور اوپننگ انشاءاللہ سنی سکھ کے ہوئے گا، تو وہاں پر حضور والا رونق افروز ہوں گے، جلوہ بار ہوں گے، اور جتنا لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، قدم بوسی اور دست بوسی کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح سے مطلب کوئی پریشانی کی کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر وہ حاضر ہو جائے حضرت کے قدموں میں، اور مطلب اپنے جو بھی معلومات ہیں وہ حضرت کے خدمت پیش کریں، ان کی زیارت بھی کریں۔ وہ آنے والے جمعہ کو ہوگی؟ نہ بہان بھی ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، بہان بھی پرسوں بھی انشاءاللہ۔ ہاں، عشاء کے نماز کے بعد حضرت یہاں پر رہے گا۔ حضرت جمعہ کہاں پڑھائی؟ جمعہ یہاں پڑھائی حضرت انشاءاللہ۔ حضرت جمعہ۔ ہاں تو پردہ کر دیا کہ وہاں حضرت وہاں سے تنی چل سکے، یا تنی مطلب یا عورتن کے ادھر کر دیا کہ وہ سب مانگے زیارت کرے تو زیارت کر لی ہے نا۔ ہاں تو اب حضرات باقی اعلان کرل جائے کیسے کچھ ہوئے گا، اب تو آپ کھڑا ہوئے گئے واسطے صلاۃ و سلام بولو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، اشرفی آقا ہمارا، اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله۔ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیازہ اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے۔
مولا عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر، مولا ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، اس راستے پر چلا مولا جس پر تیری رضا ہے، اس راستے سے بچا مولا جس پر تیرا عذاب ہے، اپنی توفیق کے سائے میں رکھ، اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، مولا تو کریم ہے کرم کر دے، مولا تو رحیم ہے رحم کر دے، مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا لے، یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو بار قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے، یا اللہ تو ہم سب کو نظر بد کی نظر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مولا کریم تمام ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھ، مولا ہر حادثات سے محفوظ رکھ، یا اللہ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر، مولا سب کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ، اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ، یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اس محفل کی برکتیں نعمتیں سب کو عطا کر، مولا کریم جن لوگوں نے یہ محفلیں سجائی ہیں مولا اور سجانے میں جو محنتیں کی ہیں، جو حصہ لیا ہے دامے درمے قدمے سخنے، مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، ان کے اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، برکتیں عطا کر مولا، نعمتیں عطا کر، یا اللہ تو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، مولا کریم ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر، ہمارے مشائخین کے اقبال و درجات میں بلندی عطا کر، ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات، قلبوں میں نور عطا کر، اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر، مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کہاں کھانا کا پروگرام ہے بیٹا؟ وہاں خانقاہ میں ہے، کھانا خانقاہ میں ہے، جی کھانا خانقاہ میں۔